کو کہتے سنا ہے کہ کوئی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، آج میں تیرا حق ادا کر کے دکھاتا ہوں۔ اماں کہنے لگی بیٹے مولوی نے سچ کہا ہے، ماں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سن رہے نا جوان بزرگ سارے سن رہے نا؟ کہنے لگے ماں نے کہا بیٹے نہیں، ماں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیسے نہیں ہوگا؟ ہٹا کٹا ہوں، جوان ہوں، تو عورت ہو کے احسان کر سکتی ہے، میں مرد ہو کے حق ادا نہیں کر سکتا؟ ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر حق ادا کرے گا؟ کہا ہاں۔ ماں نے کہا میرے کروٹ میں بستر بچھا لے۔ ماں نے کروٹ میں بستر بچھا دیا چارپائی پہ۔ بیٹے کی آنکھ لگی نا، اماں نے اٹھا، اے بیٹے، جی اماں اٹھ، کیا بات ہے؟ کہا میرا حق ادا نہیں کرنا؟ کرنا تو ہے۔ کہا جلدی پانی لے کے آ۔ سردی کی رات تھی، بھاگا بھاگا گیا، پانی لے کے آیا۔ ماں نے آدھا پیا، آدھا بستر پہ گرا دیا۔ کہنے لگا اماں یہ کیا؟ کہنے لگی بیٹے بڑھاپے کی وجہ سے گر گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، بستر سوکھا، ادھر لیٹ جا۔ بچے نے، لڑکے نے دوسری طرف کروٹ لی، سویا، آنکھ لگی، پھر ماں نے کہہ دیا بیٹے اٹھ۔ تو اٹھ کے کہنے لگا کیا بات ہے اماں؟ کہ میرا حق ادا نہیں کرے گا؟ تو کہنے لگی کرنا تو ہے، کہ پھر جلدی پانی لا۔ گیا، پھر پانی لایا، ماں نے آدھا پیا، آدھا گرا دیا۔ دو حصے بستر کے بھیگ گئے، تیسرا حصہ باقی بچا۔ آنکھ لگی، جیسی آنکھ لگی ماں نے کہا بیٹے اٹھے گا نہیں؟ اب کے جھنجلا کے اٹھا۔ کہنے لگا ایک بار کام کیوں نہیں بتا دیتی؟ ماں نے کچھ نہیں کہا بھی، اس نے کہا نا ایک بار کیوں نہیں بتا دیتی؟ ماں نے کہا بیٹے میرا حق ادا نہیں کرنا؟ ہاں کرنا ہے نا۔ اچھا پھر پانی لے کے آ۔ پانی لایا، ماں نے پھر پانی پیا، پھر بستر پہ گرا دیا۔ جب تیسری مرتبہ بستر پہ پانی گرا نا، اب بیٹا برداشت نہ کر پایا، کہنے لگا ماں یہ تیرے بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل بھی ماری گئی ہے، بتا تو صحیح تو کتنی بے وقوف ہے، تو نے 3 جگہ میرے بستر پہ پانی گرایا، اب پتا میں سوؤں تو کہاں سوؤں، میں لیٹوں تو کہاں لیٹوں، تو نے میرا پورا بستر گیلا کر دیا۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی لخت جگر نور نظر، میں نے تجھ سے پہلے کہا بدلا دے سکتا ہے۔ کہا ماں میں سمجھا نہیں۔ کہا بیٹے میں نے 3 جگہ پانی گرایا تو تجھے غصہ آ گیا، تیرے لہجے بدل گئے، تیرا انداز سخت ہو گیا، تو ماں پہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ مگر بیٹے یاد کر جب تو چھوٹا سا تھا یہی سردی کی راتیں تھی، 3 جگہ نہیں 4 جگہ نہیں، تو نے 7 جگہ بستر پہ پیشاب کیا، لیکن میں ہر جگہ کروٹ بدل کے تجھے سوکھے بستر پہ سلاتی رکھی، خود گیلے پہ لیٹتی رکھی، سوکھے آنچل پہ لٹاتی رکھی۔ بیٹے جب آنچل بھی سوکھا نہ رہا، تیرے پیشاب کی جگہ پہ بیٹے میں لیٹی تھی اور اپنے سینے پہ تجھے لٹاتی رکھی تھی۔ تو نے کہا تھا میں حق ادا کروں گا، اس نے قدم پکڑے، کہنے لگا ماں میری اوقات کیا ہے، دنیا میں کوئی بھی بیٹا ماں کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، کون حق ادا کر سکتا ہے ماں باپ کا؟ خدارا ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا۔ اور جوانوں، اسکول پڑھنے والوں، تم سے بھی ایک بات کہہ دوں، تمہارے ہاتھ میں قلم آ گیا نا تو تمہیں بھی پھر ابا کی اوقات دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں ایک ڈاکٹر روح الامین، وہ بڑی محبت مجھ سے کرتے، جھارکھنڈ کے رہنے والے، انہوں نے اپنے باپ کے برسی کے پروگرام میں اس مطلب یہ کہ اکیلے نے پروگرام کر کے مجھے بلایا، اور باہر مجھے بلانے کا مطلب ہوتا آدمی کا کم سے کم 40-50 ہزار کا خرچ، ایک آدمی، اور میرے جیسے 3 اور بلائے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنا لمبا خرچ لگ رہا ہے کہ اچھی انکم ہے۔ میں نے ہنس کے یہ بات کہی تو سنو میری بات سننا، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے اتنا سنا اور رونا شروع کر دیا، کہنے لگا کمائی زیادہ نہیں ہے، کمائی زیادہ نہیں ہے، میں نے اتنا خرچ کیوں؟ کہنے لگا یہ میرے باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگے جب میں پہلے دن میں کلاس اٹینڈ کرنے گیا تھا تو اس دن میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اپنے ابا سے کہا تھا ابا اگر آج مجھے فیس نہ ملی نا میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے یاد نہیں میرے باپ کہاں سے پیسے لائے تھے، اور مجھے لا کے 115 روپے دیے تھے۔ کہتے کہ اس 115 روپے کو دے کے کہا تھا بیٹے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں، محنت سے پڑھ کے بھی آنا ہے۔ کہتا باپ نے 115 روپے دیے، میں نے اس سے فیس بھری، میں نے پڑھائی کی۔ کہتا بات یہ نہیں میرے پاس پیسہ کتنا،
بات یہ کہ جب میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا اور میں نے مانگا تھا تو میں نہیں جانتا میرے باپ نے کہاں سے لا کے دیا تھا. آج میرے باپ کی برسی ہے. میں چاہتا ہوں اگر جان بھی اس کے نام پہ لٹا دوں نا تو باپ کے اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ باپ ہوتا ہے. اگر تم نے کہا تھا ابا فیس بھرنی ہے، ابا نے زمین بیچی تمہاری فیس بھری ہے. اگر باپ نہیں ماں بیوہ ہے اور تمہارے اسکول کی فیس اور کتابوں کا دن آیا ہے تو خدا کی قسم ماں نے کنگن اور اپنے ناک کان کے زیور بیچ دیے لیکن تمہیں کامیاب بنایا ہے. آج تمہارے ہاتھ میں قلم ہے نا تو اس کا زور اپنے باپ کو مت دکھانا، اس کا زور اپنی ماں کو مت دکھانا. تم ماسٹر بن جا، ڈپٹی بن جا، کلکٹر بن جا، کچھ بھی بن جا، لیکن جب ماں سامنے آیا کرے تو بچپن کا وہی گڈو بن کے آیا کر، بچپن کا پپو بن کے آیا کر، بچپن کا چھوٹو بن کے آیا کر. تیری شان کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، جب ماں باپ کے سامنے آیا کرے تو چھوٹا ہو کے آیا کر. اگر تھک کے آیا کرے ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کر. خدا کی قسم 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی وہ سکون نہیں ملتا ہے جو ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے بیٹھنے کے بعد ملا کرتا ہے. اللہ توفیق دے تو اپنا وقت ماں باپ کے ساتھ گزارنا، ماں باپ کے ساتھ گزارنا. تم پڑھے ہو، کچھ بنے ہو تو ماں باپ کی محنت کا نتیجہ، ماں باپ کی محنت کا نتیجہ. کتنے باپ بیٹوں کی فیسیں بھرتے بھرتے مر گئے. ہاں، کتنے باپوں نے مزدوریوں میں اپنی جانیں گوا دی تاکہ بیٹا دھوپ نہ برداشت کرے. کبھی بھٹوں پہ جا کے دیکھو مزدور لوگ 60 اینٹیں کمر پہ لے کے کیسے چلتے ہیں. کیوں؟ ان کے پیٹ نہیں بھر پائیں گے جب تک 60 اینٹ نہیں اٹھائیں گے. ایک آدمی تو کہیں بھی پیٹ بھر لیتا ہے لیکن جب کسی بھی مجبور مزدور کو دیکھو نا سمجھ لینا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجبوری ہے. یا تو بیٹے کے شوق مزدوری کرا رہے ہیں یا پھر بیٹی کی جوانی کرا رہی ہے. ہاں، ہمیشہ اپنا سکھ نہ دیکھنا، کبھی دوسروں کا دکھ بھی دیکھ لینا. ہم کھیت کٹواتے ہیں نا کھیت تو کہتے ہیں ہاتھ کس کا تیز چلتا، تاکہ 300 دے کے 500 روپے کے دھان کٹوا لیں. اگر کوئی کمزور آ جائے، اللہ معاف کرے لاک ڈاؤن گزرا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. لاک ڈاؤن گزرا تو اتنی 10 لوگوں پہ آئی تھی، اللہ اکبر، ایسا 2 لوگوں پہ کہ 50 روپے پہ لوگوں نے مزدوریاں کی. اور ان زمینداروں سے اللہ حساب لے گا جنہوں نے 100 روپے میں کھیتوں کی نلائیاں کرائیں ان غریبوں سے. اللہ پوچھے گا کہ جب مزدوری 300-500 تھی تو تو نے 100 روپے دے کے اس کی مزدوری کا فائدہ اٹھایا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا. آج لا نیکیاں کتنی لے کے آیا ہے رکھ پلے میں. اگر وہ آ گیا نا غضب پہ تو 7 پشتوں کی نیکیاں نہیں بچا پائیں گی. اس لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. کبھی کسی سے 100 روپے لے کے 200 کا کام نہ دینا. او یار خدا کی قسم ہر بندہ چاہتا ہے مزدور طاقتور ملے، سادہ کام والا ملے. وہ کبھی سفید بالوں والا آ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس سے کہے مجھ سے دھان کٹا لے تو اس کی کمزوری نہ دیکھ. یہ نہ دیکھ کہ بوڑھا ہے کیا کرے گا، اس سے تو چلا نہیں جاتا، کھیت میں کون سا کام کرے گا. سمجھ لے مجبوری لے کے آئی ہے. بس یہ سمجھ یہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے. بھلے دھان کم کاٹے گا مزدوری کے سہارے یہ پیسے لے کے جائے گا، اس کے بچوں کا گزارا ہوگا. میں نہیں جانتا یہ کام کتنا کرے گا، پیسے زیادہ جائیں گے کہ کم، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر کسی کمزور کا آج تو سہارا بنے گا قیامت میں مدینے والا مصطفیٰ تیرا سہارا بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا اور باپ کو کبھی بانٹ کے مت پالنا، کبھی بانٹ کے مت پالنا باپ کو. نصیب والا ہے جس کے حصے میں ماں باپ آتے ہیں. ہاں، اگر ابھی کہہ دوں میں اتنے بڑے مجمع میں ہاتھ اٹھا دو جو ماں باپ سے پیار کرتے ہیں تو ہر بندہ ہاتھ اٹھا دے گا. ہاتھ نہ اٹھانا بیٹے، میں جھوٹے ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا. میں سب جانتا ہوں کتنے سچے ہاتھ اٹھتے ہیں کتنے جھوٹے اٹھتے ہیں. سب ہاتھ اٹھا دیں گے، مگر مجھے بتاؤ یہاں ہاتھ اٹھا کے مولوی کو راضی کرنا آسان ہے، ممبر والوں کو خوش کرنا آسان ہے، مجمع میں اپنی شان دکھانا آسان ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ماں سے ناراض ہو
ماں تم سے ناراض ہو، جلسے میں تم ہاتھ اٹھا رہے ہو، اس کی خبر حضور کو نہیں ہوگی؟ تیرا میرا عقیدہ اگر یہ ہے حضور تیرے میرے درود کو سنتے ہیں، تو جب تیرا جھگڑا ہوتا حضور اس جھگڑے کو بھی سنتے ہیں۔ خدا را ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا۔ بندہ کچھ بھی بنا ہے نا تو ماں باپ کی محنت اور دعاؤں سے بنا کرتا ہے۔ اور سنو، اگر اللہ نے دولت دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، ان پہ خرچ کرنے سے پیچھے مت ہٹنا، ورنہ کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے تو بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ بندہ ماں اور باپ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کسی 70 سال کے بوڑھے سے جا کے کہو ماں کی یاد آتی ہے کیا؟ اگر بال سفید ہو گئے ہوں گے، کمر جھک گئی ہوگی، وہ رو دے گا یار، 70 سال میں بھی رو دے گا۔ کیوں رویا؟ وہ کہے گا آج بھی لگتا ہے ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے۔ 70 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن آج بھی ماں کی یاد رلا دیتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ 110 سال کا بندہ لانا اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ماں کی یاد آتی ہے، کہ 110 سال کا بندہ بھی رو دے گا۔ خدا کی قسم کیوں نہ روئے؟ کوئی اتنا پیار کرنے والا لا کے دکھا سکتے ہو؟ اور تو 5 منٹ کے لیے آنگن سے غائب ہو جاتا، ماں دروازے پہ آ جاتی دوپٹہ سر پہ ڈال کے، کہتی حافظ جی ادھر میرا بیٹا گیا ہے، دیکھا ہے کیا؟ ادھر تم نے میرا بیٹا دیکھا ہے کیا؟ ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ جب تک بیٹا نہ ملے وہ چین سے گھر میں نہیں بیٹھتی۔ وہ جب تم چھوٹے تھے ماں تمہارے بغیر گھر میں نہیں بیٹھتی تھی، آج ماں چھوٹی ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، تم ماں کے بغیر کیسے گھر میں بیٹھ جاتے ہو؟ وہ تمہیں کھلائے بغیر کبھی نہیں سوئی، آج تم اسے کھلائے بغیر کیسے سو جاتے ہو؟ مت کھلا ظالم، کم سے کم لقمہ کھانے سے پہلے پوچھ میری ماں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ میرے آگے گرم روٹی رکھی ہے، پتہ میرے باپ کو روٹی کیسی دی گئی؟ صرف اتنا پوچھ لے یار، صرف پوچھ لے، ہاتھوں سے نہ کھلا، اللہ تجھے اس رحم کے بدلے میں بھی دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ عزت کرنا ماں باپ کی، قدر کرنا، ورنہ یہ چلے گئے تو بہت یاد آئیں گے۔ اور کوئی بھی بندہ نا اس بات سے اندازہ لگانا، کسی جوان کی اگر نوکری کہیں لگ جائے، کہیں نوکری لگ جائے، اسکول میں، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، تو سب سے پہلے سوچتا میں کسے بتاؤں؟ تو اس کا دل کرتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے میں اپنی ماں سے بتاؤں گا، اماں آج میری نوکری لگ گئی ہے۔ ہاں یار تو بہت تھے راستے میں، بہت دوست بھی تھے، کلاس میٹ بھی تھے، لیکن نہیں، دوڑ کے گھر میں آ کے کہتا اماں آج تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ جب ماں مسکراتی ہے اصل کامیابی تب ملا کرتی ہے۔ منور رانا نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب چھوا۔ تم کتنے بھی اونچے ہو جاؤ اتنے اونچے نہیں ہو سکتے جتنی اونچائی پہ ماں کی گود پہنچاتی ہے۔ اگر ماں ہے نا، عزت کرنا، قدر کرنا۔ میرے حضور کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، 2000 سے زیادہ نام رب نے محبوب کو دیے تھے، لیکن حضور روئے نا، اور اکثر رویا کرتے تھے، کہتے تھے مجھے ماں کی یاد آتی ہے۔ آقا کیسے؟ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا کاش میری ماں ہوتی، مجھے بیٹا کہہ کے آواز دے دیتی۔ لفظ بیٹا جسے کہا جاتا وہ نصیب والے ہوتے، اگر ماں باپ چلے گئے تو پھر کوئی بیٹا کہنے والا بھی نہیں ملے گا، بیٹا کہنے والا بھی نہیں ملے گا۔ اشتہاروں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، کون سا لقب ایسا جو ہمارے نام کے ساتھ نہیں لگایا جاتا؟ علامہ، فغامہ، عجیب بڑے بڑے جن کے لائق ہم نہیں ہیں، ایسے ایسے لقب لگائے جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں، گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم کلیجہ تبھی ٹھنڈا ہوتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں۔ ہاں، اس لفظ بیٹا میں ماں کی زبان میں وہ مٹھاس ہے جو برسوں کی تھکن اتار دیتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا۔ آج دولت ہے ان پہ خرچ کرنا۔ قلم تمہارے ہاتھ میں آیا ماں کی بدولت، قرآن سینے میں آیا ہے باپ کی بدولت۔ زندہ رہنا نا، ماں باپ کی خدمت کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔